إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ سامعین ذی احتشام، اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تاجدار کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین و ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہمہ تن گوش ہو کر اپنے لیے تمام اسباب بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو اس روش پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے انتہائی سہل ہو، جس میں اسے کسی تنگی اور ترشی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جتنی بھی سہولتیں ہیں ہر انسان اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی بھی موجود ہے کہ جو لا محالہ ختم ہونے والی نہیں ہے، جسے کوئی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ بقا والی زندگی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جس زندگی کی ابتدا میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تو یہاں پہ کرنی ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جس کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا جہاں کے لوگوں
تم گرمی کو بھی دیکھتے اور سردی کو بھی محسوس کرتے ہو۔ یہ گرمی کا آ جانا اور سردی کا آنا من فیہ جہنم، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کو گرمی میں بھیج دیا جائے، آگ میں داخل کر دیا جائے جو اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے، بلکہ ایک سردی کا عذاب بھی موجود ہے، انتہائی زیادہ جب سردی ہو اور اس میں بھی انسان کو عذاب دیا جا سکتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا اگر اللہ عز و جل سلامتی والے لفظ کو نہ بولتے، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف سے بھی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جاتا۔ من فیہ جہنم، جہنم سانس لیتی ہے سال میں 2 مرتبہ، اس کے سانس لینے کی وجہ سے ایک مرتبہ سردی آ جاتی ہے اور دوسرا سانس لینے کی وجہ سے گرمی آ جاتی ہے۔ اور جب اس قدر شدید گرمی ہوگی، اس کی اس قدر حدت و شدت ہوگی کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی پیاری زبان سے یوں گویا ہوئے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ فرمانے لگے مجھے معلوم نہیں ہے کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے والی سلائی مراد ہے۔ آنکھوں میں جو سرما ڈالنے والی سلائی ہوتی ہے عربی زبان میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ اور پھر وضاحت فرمائی کسی انسان کو اس کے ٹخنوں کے بل اور اسی طرح کسی کو اس کے گھٹنوں تلک، کسی کو اس کی کمر تلک، کسی کو اس کے منہ تلک، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، لیکن اس موقع پر بھی چند ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ایسے خوش بخت انسان ہوں گے کہ جن کو اللہ عز و جل اس موقع پر بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس ذات کا سایہ ہوگا، اس کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس وقت بھی سایہ میسر ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور لوگ سائے کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے پاس پہنچیں گے۔ 7 قسم کے ایسے انسان ہوں گے جن کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ الامام العادل، عادل حکمران جو انصاف کرنے والا ہوگا، جس کی زندگی انصاف کے ترازو کے مطابق گزرتی ہوگی، اور اس سے مراد صرف حکمران نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان ہے جس کے پاس عہدہ موجود ہو، جس کے پاس اقتدار موجود ہو، جس کے پاس منصب موجود ہو، اور اس کے ماتحت افراد ہوں اور وہ ان کے ساتھ انصاف والا رویہ اختیار کرے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ ایسے خوش نصیب انسان ہوں گے علی منابر من منبر نور اللہ، اللہ عز و جل کے منبر کے پاس ان کے منبر ہوں گے، اور یہ اللہ عز و جل کی داہنی جانب ہوں گے، جن کو اللہ عز و جل اس قسم کی خوش بختی سے ہمکنار فرمائے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، باری تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور رحمان کی دونوں جانب دائیں ہے، کوئی بائیں جانب نہیں ہے۔ اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے
جن کو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے منصب عطا کیا ہوا، عہدہ دیا ہوا، صاحب اقتدار بنا دیا، اور اس کی ڈیتھ اس حالت میں ہوئی کہ اس نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی والے رویے کو اختیار کیا، قیامت کا دن ہوگا ایسے بد نصیب انسان پر اللہ عز و جل جنت کی خوشبو کو بھی حرام فرما دے گا۔ ہمیشہ انصاف والے رویے کو اختیار کیجئے۔ الامام العادل، وہاں پہ اگر سایہ لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ اگر سائے بان تلاش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس موقع پر جو انصاف کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آنے والے آئے اتکلمنی فی حد من حدود اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے ہیں، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آثار بدل گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ تم تو پہلے لوگوں کی طرح ہو، جب بڑے لوگوں میں سے کوئی گناہ کر دیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی عام انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا اس کو اس کی سزا ملتی۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ عورت کی بات کرتے ہو؟ اگر محمد کی لخت جگر فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کے راستے کے اندر کھپا دیا، صدقے کے اندر، خیرات کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، ہمدردی کے اندر، احسان کے اندر، احساس کے اندر، للہیت کے اندر، تقوی کے اندر، رب کو منانے کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو فنا فلا کر دیا، اور اپنی جوانی کو اب اللہ عز و جل کے سامنے رکھتے ہوئے، جبین کو چکاتے ہوئے اسے ہر لمحہ ہر لحظہ منانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے جو انسان ہوں گے ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جنہوں نے نہ رات دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ باطل کی قوتوں کو دیکھا، نہ سیسا پلائی دیوار کو دیکھا، اور ان کو پھر تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ قرآن میں ان کے تذکرے بارہا موجود ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے اپنے آپ کو منوایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے منوایا۔ کتنی قوتیں ہیں جن سے سر ٹکرایا، کون مد مقابل نہیں آیا؟ ہر ایک نے آنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پہ موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم، اور وہاں پہ فرعون کے دربار میں ہے۔ ٹاکرا کس سے ہے اور کس کے سامنے؟ ولولے والی زبان کو لے کے، جذبات کو لے کے آمنے سامنے ہو رہے ہیں، پہاڑوں جیسے جذبات کو لے کر۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کے راستے میں کھپا دیا، لگا دیا، جوانی کو مستانی نہیں بنایا، اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز کی ادائیگی کر لی، فکر ہے دوسری نماز کو بھی ادا کر لیں، دوسری نماز کی ادائیگی کر لی، فکر ہے تیسری نماز کا وقت کب ہو اور کب ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں، جس کے لیے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے،
اپنی بندگی اطاعت و فرما برداری کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ کون سا لمحہ اور کون سا لحظہ ہو، ہم اپنے بارگاہ خداوند عالم کے اندر کھڑے ہو جائیں، اس کو منانے کی کوشش کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جن لوگوں کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، جن کو فکر لاحق ہوتی ہے ہم مسجد کے اندر جائیں اور با جماعت نماز ادا کریں، اور جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز کو ادا کر لیتا ہے، ایسا انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر اللہ کی جہنم کو حرام کروا بیٹھتا ہے۔ یہ اسی انسان کے لیے اعزاز ہے۔ بشر المشائین فی الظلمات، جو اندھیروں والی نمازوں کو پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی نماز ہے، وہ فجر کی نماز ہے، آتے ہیں با جماعت آ کے نماز کو ادائیگی کرتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ عز و جل نور ہی نور فرما دیں گے، روشنی ہی روشنی کر دیں گے۔ ہے کوئی جو اس کے نصیبے کے اندر عشاء کی نماز آ جائے، جس کے نصیبے کے اندر فجر کی نماز آ جائے اور وہ با جماعت نماز آ کے مسجد میں ادا کرے، اور جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد میں با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے گناہ کی معافی تلافی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جس انسان کا جتنا گھر مسجد سے زیادہ دور ہوگا وہ انسان اسی قدر اللہ عز و جل کی رحمت کا زیادہ مستحق ٹھہرے گا۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جن لوگوں کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، جن کا پیار دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، جاہ و جلال کے لیے نہیں، منصب عہدے کے لیے نہیں، حسن و جمال کے لیے نہیں، اور وقتی طور پر اپنے کام کو نکلوانے کی خاطر نہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ان لوگوں کی محبت ہے اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو بھی قیامت والے دن آواز دی جائے گی حُبِّبَ إِلَيَّ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، جو لوگ میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر اکٹھے بیٹھنے والے، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے والے، ان کو کسی قسم کا آگے سے کوئی اعزاز نہیں ملنا، کسی عہدے اور منصب سے نہیں نوازا جانا، اور احسان کا بدلہ بھی آگے سے نہیں دیا جانا۔ اس کے باوجود بھی وہ اگلے انسان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ عز و جل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو ہم کر نہیں سکتے۔ ہم میں سے ہر انسان ان کاموں کو کر کے اس دن کے لیے سائبان کو تلاش کر سکتا ہے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سائبان نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان مختلف طرح کی اپنے لیے سہولیات پیدا کر لیتا ہے، اے انسان وہاں پہ سہولت اگر کسی چیز کی ہوگی تو تیرے کیے ہوئے اعمال کی، وہاں پہ دولت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ منصب جاہو جلال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ کیا کام آنا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے انسان اس موقع پہ روشنی ہونی ہے تو تیرے اعمال کی روشنی ہونی ہے. جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. آج تک نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفن کی کسی کی کوئی جیب نہیں ہوتی. جو اس کی پہلے قمیص کے اندر ہوتا ہے اور اس کی شرٹ کے اندر ہوتا ہے وہ برا ساز سارے کا سارا نکال لیتے ہیں. اس موقع پہ قبر کے اندر جس چیز کو رکھا جاتا ہے وہ تجھے اور تیرے اعمال کو اللہ کرتا ہے. اور پانچویں چیز ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس کا ٹاکرا منصب والی عورت سے ہوا جو حسین بھی ہے جمیل بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور اس کے باوجود بھی دعوت بھی ہے ٹھکرانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ڈر بھی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ انسان کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. اگر کوئی دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی ساری کائنات کو دیکھنے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان اس روش سے بھی اس طریقے سے بھی باز آ جائے اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ عز و جل انہیں بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے سے ہمکنار فرمائے گا. ورجل تصدق بصدقہ فاخفاها فإنها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور جو انسان ظاہری طور پہ صدقہ دیتا ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہے, لیکن جو انسان چھپا کے دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس قدر چھپا کے دیتا ہے حتی لا تعلم یمینو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے, اس قدر مخفی کر کے صدقہ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, اس کو منانے کے لیے کرتا ہے اور اپنا ایسا کوئی عمل تلاش کرتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آئے میں بطور وسیلہ اس عمل کو ذکر کر دوں. اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ عز و جل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ساتویں ان لوگوں کی قسم ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جو انسان خالی بیٹھا ہے النگ بیٹھا ہے لوگوں کی مجلس کے اندر نہیں ہے لوگوں کے ماں بہن موجود نہیں ہے جمع غفیر کے اندر موجود نہیں ہے اکیلا ہے تنہا ہے اس کی اور اللہ عز و جل کی ملاقات ہے کالیں ملی ہوئی ہیں اور اسی بنا پہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی جبیں کو زمین پہ ٹکا کے اللہ عز و جل کی خشیت کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے قطرے بہاتا ہے آنسو بہاتا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیرے دو نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور جو انسان اس طرح کا کام کرتا ہے خالی بیٹھے ہوئے تنہائی کے اندر اللہ کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے ان ایسے قسم کے لوگوں کو بھی اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور حدیث کے اندر موجود ہے جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے, 8واں نمبر جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا پھر مقروض کے قرضے کو ہی معاف کر دیتا ہے اس انسان کو بھی اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. 9ویں قسم ان لوگوں کی ہے التاجر الصدوق جو سچے ہیں تاجر ہیں بڑے بزنس مین ہیں تجارت کرتے ہیں لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کو رکھتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے دھوکہ نہیں کرتے فراڈ سے کام نہیں لیتے. جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات جاری و ساری فرمائے ہیں انہی کے مطابق اپنی تجارت کو کرتے ہیں. جو سچے تاجر ہوں گے کھرے تاجر ہوں گے ان کو بھی اللہ عز و جل روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. 10واں نمبر مجاہد کی اعانت کرنے والا, 11واں نمبر تنگ دست کی اعانت کرنے والا, 12واں نمبر
غلام کی آزادی کے اندر معاون بننے والا، کوئی قیدی ہو گیا، جیل کے اندر ناجائز پھنس گیا، اس کی رہائی کروانے والا، یہ 12 قسمیں ان لوگوں کی ہیں جو یہ کام کریں، ان کو انجام دیں اپنے دل سے، اخلاص سے، خلوص سے۔ کل روز محشر جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ان 12 قسموں کے لوگوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جن میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، دوسری قسم جو جوانی کے اندر بھی اللہ کی عبادت کو کرتے ہیں اور خصوصی طور پر کرتے ہیں، تیسری قسم جن کا دل اللہ عز و جل کے ان محبوب ترین گھروں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، چوتھی قسم جن کی محبتیں بھی اللہ کے لیے، نفرتیں بھی اللہ کے لیے، پانچویں قسم جس کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، تمام کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو ریجیکٹ کر دے، چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے جو مخفی طور پہ صدقہ کرتے ہیں، ساتویں قسم جو الگ بیٹھ کے اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا دیتے ہیں، آٹھویں قسم تنگ دست کو مہلت دینے والوں کی، نویں قسم ان لوگوں کی ہے جو سچے تاجر ہیں، اور 10ویں نمبر پر مجاہد کی خیانت ہے، مقروض کے قرضے کو معاف کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جو ناجائز جیل کے اندر چلا گیا اس کی رہائی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ ان تمام قسموں کے لوگوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے سے ہمکنار فرمائے گا۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی عالم بالصواب، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔